سن 88 سے پہلے جاپان میں 2 مساجد تھیں. میں ایک ٹوکیو ماسک اس کو کہتے ہیں تاریخی مسجد تھی, اور ایک کوبے شہر ہے وہاں ایک مسجد تھی. تو سن 96 میں زلزلہ آیا تو پورا شہر تباہ ہو گیا, لیکن مسجد کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اس مسجد کی کارگزاری دیکھ کے, حالات دیکھ کے تو کافی جو ہے جاپنیز جو ہے مسلمان بھی ہو گئے, اور مسلمان ہو کے دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھی چلے گئے, حافظ بھی بن گئے, ماشاءاللہ دین کا علم بھی پڑھا انہوں نے. ہماری جماعت نے 22 شہروں میں کام کیا. انڈونیشیا کے ساتھی سب سے زیادہ جو ہے کام کرنے والے ہیں وہاں پہ, اور خروج بھی سب سے زیادہ انڈونیشین ساتھیوں کا ہی ہے. باقی بنگلہ دیش کے ساتھی بہت زیادہ ملے وہاں پہ, کالج یونیورسٹیوں میں بھی کافی گشتیں ہوئی, اور وہاں کافی تعداد میں انڈونیشیا کے اور سری لنکا کے, بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, کوئی پی ایچ ڈی کرے. لیکن پاکستان کے وہ اکا دکا کہیں طالب علم ملتے تھے. تو الحمدللہ شریعت شرع اور سنت کے مطابق داڑھی اور نمازوں کا اہتمام یونیورسٹیوں میں بھی, اور کئی یونیورسٹیوں میں دعوت کی فضا ایسی بنی ہے جاپان کے اندر کہ وہاں انہوں نے اپنی مسجدیں بنا لی, چھوٹی چھوٹی مسجدوں کا ماحول, نمازوں کا ماحول, اذان دے کے نماز پڑھنا, اور کافی جماعت کے جانے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کے کافی جذبات بنتے ہیں. جماعت جہاں بھی گئی ساتھیوں نے الحمدللہ بات بھی سنی, اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ چل کے نماز بھی پڑھی اور سہروزے بھی ہمارے ساتھ لگائے. ہر مسجد تقریباً سہروزے کی جماعت تو نکلتی رہی, تو ہماری جماعت کو 2 جوڑ جو ہوئے ان میں شرکت کا موقع ملا, اور ساتھیوں نے بات چیت بھی کی اور نقد جماعتیں وہاں سے وصول ہوئی. جاپان کے اندر جب ہم نے کام کیا تو ہمیں اپنی ہی کمزوریاں مسلمانوں کے اندر نظر آئیں. جاپان کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے اصول پکے ہیں جن کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں. کسی سے وہ فالتو بات نہیں کرتے, کہیں ایسے کھڑے نہیں ملیں گے جیسے ہم چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, جھوٹ بولنا بالکل نہیں جانتے. صاف صفائی پسند لوگ ہیں. ان کے گھروں میں صفائی اور لیٹرین, ان کی غسل خانے اتنے صاف ستھرے الحمدللہ, ایسے جیسے کسی نے پہلے استعمال ہی نہیں کیا, اتنی صفائی کے اعتبار سے اتنی. اور رات کو جلدی سونے والے ہیں. اگر کوئی ان کی گلی میں کھڑا ہو, کوئی شور کر رہا ہے یا کوئی اونچی بات کر رہا ہے تو فوراً پولیس کو ٹیلی فون کر دیتے ہیں. پولیس آتی ہے تو پھر ان سے مذاکرہ کرتی ہے, بھائی یہ چلے جاؤ, آپ کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہو رہی ہے, صبح انہوں نے کام پہ جانا ہے. وہاں وہ جسمانی سزا کی جو ہے بالکل اجازت نہیں ہے, نہ کسی کو پولیس مارتی ہے, نہ کوئی ویسے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑے بند کر دیتی ہے بس, اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہوتی وہاں پہ. اور نہ کوئی وہاں چوری کا سسٹم ہے, چوری بھی بالکل نہیں ہے وہاں پہ. دروازے کے اندر سے کنڈی نہیں لگاتے رات کو جیسے ہم لگاتے ہیں نا, ان کے یہاں رواج نہیں ہے چوری کا, تو بالکل ان کو خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں کوئی چور بھی آ سکتا ہے. صفائی ستھرائی جو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں دین کی نسبت سے جو باتیں بتائی, جو باتیں ہم نے تھوڑی بہت سیکھی, ان کے اندر وہ پہلے سے موجود ہے. کلمہ پڑھ لیں تو بہترین قسم کے مسلمان ہو سکتے ہیں. ساری کمزوری ہمارے اندر ہے. اب ایک مسلمان بھائی پاکستان کا ہی تھا, وہ کارگزاری سنا رہا تھا, تو میں ایک دوست کے گھر گیا اس سے ملنے کے لیے. اس کے گھر میں اس کی جیپنیز بیوی تھی, تو ایک نماز کا 2 نمازیں میری آئی, مغرب اور عشاء. تو میں نے اس کے گھر ہی پہ 2 نمازیں پڑھ لی. تو اس کی بیوی ایک طرف سے جھانک کے دیکھ رہی تھی یہ کیا ایکسرسائز کر رہا ہے. تو اس نے جب یہ بھائی واپس آ گیا تو اس نے اپنے آدمی سے پوچھا کہ یہ جو تمہارا دوست آیا ہے یہ کون ہے؟ کہتا میرا مسلمان بھائی ہے, دوست ہے میرا. انہوں نے کہا یہ کیسا مسلمان ہے, یہ جیسے اس نے کوئی ایکسرسائز کی ہے ایسے آپ نے کبھی نہیں کی, یہ کیا کر رہا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا, ہمارے مذہب میں یہ عبادت ہوتی ہے, یہ عبادت کا طریقہ ہے. وہ کہتا ہاتھ اٹھا کے کیا کر رہا تھا؟ کہتا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا. تو وہ کہنے لگی تو نے تو کبھی ایسے ایکسرسائز نہیں کی, کبھی تو نے تو ایسے نماز نہیں پڑھی. کیا تمہارے 2 گروپ ہیں مسلمانوں کے, ایک عبادت کرنے والا ہے اور ایک عبادت نہ کرنے والا ایسے ہیں؟ کہتا نہیں ایسے نہیں ہے, جو حکم اس کے لیے ہے وہی میرے لیے ہے. کہتا پھر تو کیوں نہیں پڑھتا؟ جب تیرا مذہب کہتا ہے تو تو اس کے مطابق کیوں نہیں چلتا؟ تو وہ تو لوگ ایسے ہیں جو ان کے بعد سامنے بات آ جائے وہ اس پہ فوراً عمل کرتے ہیں. جاپان والے ان کے اندر یہ اللہ نے صلاحیت رکھی ہے, ان کو پتہ لگ جائے یہ بات ہے تو پھر عمل شروع کر دیتے ہیں.
اب جیپنیز عورتوں سے شادیاں کر لی، لیکن کلمے سے آگے ان کو اور دینی تعلیم کا نہ وہاں موقع دیا. اپنی زندگی میں جب دین نہ ہو تو گھر میں بھی دین مشکل ہو جاتا ہے. تو کاروبار ایسا ہے کہ صبح نکلتے ہیں، رات کو 10-11 بجے تک گاڑیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں، گاڑیوں کو کاروبار ہے، تو بڑی مشکل سے رات کو کافی لیٹ گھر پہنچتے ہیں. تو گھر والوں کو وقت نہیں دیتے. جو ساتھی دعوت کے کام سے لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ وہ دعوت کا کام میں مستورات کو بھی لگایا ہے، سروزی بھی وہاں لگتے رہتے ہیں، مستورات کی بھی جماعتیں نکلتی رہتی ہیں. آپ کی محنت کی برکت سے کتنی جگہ کو مسلم میں کام شروع ہو گیا، کو مسلمان اس کام پہ کرنے پہ آ گئے؟ آج کافی مسلمان جو ہیں الحمدللہ جانے سے تو دعوت کے کام میں لگے. کچھ نئے ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ سروزے لگائے، الحمدللہ اس کام کو پسند کیا، کہتے ہیں ہم انشاءاللہ پاکستان میں جا کے 4 ماہ لگائیں گے. الحمدللہ دعوت کا عمل ہر گھر میں شروع ہے، اور گھروں میں بھی تعلیم کا سلسلہ جو ہے شروع کرایا گیا. کافی ساتھیوں سے جب مذاکرہ ہوا، گھر میں ان کو تعلیم نہیں تھی، تو مذاکرے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ابھی الحمدللہ تعلیم بھی شروع ہو گئی ہے. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.